اسٹوڈینٹس ہم غزل پڑھیں گے. پیج نمبر آپ کا ہے 125. اوپن کر لیں, ٹھیک ہے. اور اوپر ہے مقاصد تدریس, وہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گی, بعد میں بتا دوں گی. فی الحال آپ غزل سٹارٹ کریں. میر تقی میر کی غزل ہے, ہم نے تعارف پڑھا ہے اور اب غزل پڑھیں گے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے. ٹھیک ہے. اب اس شعر میں میر تقی میر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے, ہستی کہتے ہیں ذات کو, ٹھیک ہے, ذات یا زندگی, اور حباب کا مطلب ہے پانی کا بلبلہ, ٹھیک ہے. اور نمائش کہتے ہیں دکھاوا, اور سراب کا مطلب ہے دھوکہ. یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت ہی ناپائیدار ہے, بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. پانی کے بلبلے کی مانند ہے, یعنی ایک لمحے کو جس طرح پانی کا بلبلہ پانی کے اوپر آتا ہے اور پھر 1 یا 2 سیکنڈ کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے. اور یہ دنیا کی رنگینیاں اور یہ خوبصورتیاں اور یہ نمائش اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک دھوکے کی مانند ہے. مطلب کہ انسان جو ہے اس کی اوقات اس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کی اوقات صرف یہ چند دن کی زندگی ہے جو کہ چند دن میں ختم ہو جائے گی. تو انسان کو یہاں پہ اپنی اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. نازکی نرمی, لب کا مطلب ہے ہونٹ, اور پنکھڑی کہتے ہیں پھول کی پتی کو. آپ کو میں نے تعارف میں سے پہلے بتایا تھا کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے شعر میں کیا بات کہی جا رہی ہے اور اب دوسرے شعر میں کیا بات کہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی اور ان کی نرمی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ گلاب کی پتیوں کی طرح نرم و نازک ہیں, خوشنما ہیں, خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی شاعر یہاں پہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں اور انتہائی نرم ہے, ٹھیک ہے. اور انہیں اپنے محبوب کے ہونٹوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا شعر ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر, یاں کی اوقات خواب کی سی ہے. چشم دل کا مطلب ہے دل کی آنکھ, یعنی اپنے دل سے سوچ, ٹھیک ہے, دل کی آنکھ کو کھول, غور و فکر کر. اس بھی عالم پر, عالم کا مطلب ہے دوسری دنیا, یعنی مراد کے آخرت, ٹھیک ہے. یاں کی اوقات, یاں یہاں, اوقات حیثیت. اب یہاں پہ شاعر انسان کو خواب غفلت سے جگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ کھول, یعنی اپنے دل سے چیزوں کا جائزہ لے, اس زندگی کا جائزہ لے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, اس جہان کی, اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور انسان نے ایک دن اس دنیا سے جا کر دوسرے عالم میں, دوسری دنیا میں جانا ہے, تو اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے. اور یہ جو انسان کے ارد گرد زندگی چل رہی ہے اس کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو شاعر یہاں پہ انسان کو غور و فکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنے والی زندگی پر توجہ دینی چاہیے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے. چوتھا شعر ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں, حالت اب اضطراب کی سی ہے. در مطلب دروازہ اور اضطراب کہتے ہیں بے چینی. اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں کیونکہ وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی جدائی نے انہیں بے چین کر دی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں, محبوب کی جب یاد ستاتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ اس سے ملاقات کیے بغیر ہی انہیں واپس آنا پڑتا ہے, اور اس طرح سے ان کو ان کی حالت جو ہے وہی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ان پر طاری ہے اور وہ محبوب کو اپنے دل کا حال کہنے میں ناکام ہے. اس کے بعد ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. اب شاعر یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, محبوب کے ظلم کا ذکر کر رہے ہیں, ستم ظریفی کا ذکر کر رہے ہیں
کہ جب میں محبوب کے در پہ جاتا ہوں اور جا کے آواز لگاتا ہوں اسے بلانے کے لیے، تو میرا محبوب جو ہے وہ انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری آواز سے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ میں ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اسی خانہ خراب کی آواز لگ رہی ہے۔ خانہ خراب مطلب برباد حال، ٹھیک ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سخت مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبوب سے ملنا تو درکنار، شاعر سے محبوب ملنا تو درکنار، ان کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر محبوب کی بے رخی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ آتش غم، غم کی آگ، بھنا یعنی جس کو آپ بھن جانا یا فرائی کرنا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب شاعر یہاں پہ اپنے دل کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ میرے دل میں جدائی، محبوب کی جدائی کی یا عشق کی آگ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک کباب کی طرح بھن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو اضطرابی کیفیت ہے اس میں نہ مجھے دن کو چین آتا ہے، نہ رات کو سکون ملتا ہے، بلکہ ایک آگ ہے جس نے میرے دل کو جلا کر رکھ دیا اور میں اندر ہی اندر اپنی اس آگ میں کڑتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگ اس قدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں اس قدر آگ لگی ہوئی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا دل جو ہے وہ کباب کی طرح بھننے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کہتے ہیں ادھ کھلی آنکھیں، مستی مطلب خمار یا نشہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی خوبصورت آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور ان میں ایسا نشہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جس طرح سے ایک شراب کے ایک گلاس میں جو خماری ہوتی ہے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی وہی خماری ہے۔ غزل ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس غزل کا ماخذ ہے کلیات میر دیوان اول، اس کو ہائی لائٹ کریں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر یہ آ جاتا ہے کہ جو غزل نمبر 1 ہے یا جو میر تقی میر کی یہ غزل ہے یہ کہاں سے اخذ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔